نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلا ما تذکرون. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات پر بہت کثرت سے احکامات دیے، توجہ دلائی، متنبہ فرمایا، مسلمانوں جو اللہ تعالی تمہارے اوپر اتارتا ہے اسی کو مانو، اس کے علاوہ کسی اور کا اپنے ساتھ اتباع و اطاعت کا رشتہ نہ باندھو. یہ موضوع قرآن مجید نے متعدد بار گھما پھرا کے بیان فرمایا. کبھی اس کو اطیعوا کے ساتھ اور کئی مقامات پر اتبعوا کے ساتھ. اللہ اکبر. اتنی آیتیں، اتنی احادیث اس ضمن میں ہیں کہ طالب علم ان کا استقصاء احاطہ کرے تو اس سے ایک بہت کلیئر پکچر سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت اس معاملے میں کتنا سینسٹیو ہے. مسلمان بلکہ یہ لفظ مسلمان یہ بھی حقیقت میں اپنے معنی میں ابہام رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ اصل لفظ نہیں ہے جو قرآن مجید نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. اس سے بھی معنی میں
ابہام، اہمال بڑا واضح ہوتا ہے. ہم آج مسلمان سمجھتے ہیں ایک قوم، یہ ہمارا فارسی ترکیب میں ہندوستان کے اندر مخلوط اردو زبان میں لفظ مسلمان ہے جو صحیح معنی ادا نہیں کرتا. اور جب وہ صحیح معنی ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العزت کا جو مقصود ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں ہم سب مسلمان قوم ہیں، کسی شکل کا ہو، کسی لباس کا ہو، کسی طرح کا بھی بن کے نکلا کھڑا ہو، دین اللہ سے کوئی عملی تعلق واضح نہ بھی ہوتا ہو، وہ قومیت اسلام کا ایک نمائندہ لفظ مسلمان بنتا ہے. قرآنی نص کیا ہے؟ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ، اسلم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. جو اصل قرآنی عربی لفظ ہے وہ کیا ہے؟ مسلم. من اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم مسلمون، جس کے معنی کیا ہے؟ مان لینے والا. مانو، مانتا ہے، کہتا ہاں یا اللہ میں مانتا ہوں. اس عربی زبان کے بعد نے بھی بیڑا غرق کیا. اب ہمارے نزدیک مسلمان کون ہے جن کا پیدا ہو تو کان میں اذان کہہ دی جائے، حقیقہ نکاح جنازہ، یہ مسلمان قوم؟ اس نام کا تعلق، علاقہ، رشتہ، نسبت عمل سے، پریکٹس سے، مقصود بالذات سے بہت کٹ گیا. اس کٹ جانے کا نقصان کیا ہوا کہ مانتا کافر کی ہے، بنتا مسلمان ہے. اتباع مشرکوں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کی کرتا ہے، دعویٰ مسلمان ہے. آپ دیکھ لیجئے 97-98% لوگ آج عالم اسلام کے سارے اتباع و اطاعت میں پکے کافروں کے نوکر. اور یوں دعوے میں 1 ارب 70 کروڑ مغربی ملک، مراکش، الجزائر، لیبیا، مصر، تیونس، افریقہ، 22، 23، 24 خلیج کے ٹکڑے،
ترکی، شام، پاکستان، یمن، عدن، سوڈان، ہندوستان کے مسلمان، سب کے سب قرآن مجید کی اس آیت کے کتنے برعکس، الٹ، نقیض، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ اکبر. اب اس آیت کو، یہ تو قرآن ہے، رب العالمین کا بیان ہے. اتبعوا، فالو کرو، اطاعت کرو، عمل کرو، پیروی کرو، ایکٹ اپون کرو. کس چیز کو؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس. آیت کے اس ٹکڑے پہ غور کریں. اللہ اکبر. اتبعوا، اللہ تعالی حکم دیتا ہے. جو خالق ہے ارض و سما کا، جس نے بچھایا اس زمین کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، اور پھیلایا مرد و زن آدم کو. آپ دیکھیے نا، بچے کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے بائنڈنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ ماں باپ. بڑی کامن سینس کی بات ہے، عام مثال. بھائی اولاد، بچہ کس کی مانے؟ کہ جی ماں باپ کی. جو بچہ باپ کی نہیں مانتا، ماں کی نہیں مانتا، کیا بولتے ہیں؟ نافرمان، نالائق، سرکش، بد نصیب، بدقسمت. یہ ریفرنسز ہیں نا. طالب علم کے حوالے سے بائنڈنگ ہوتا ہے استاد کا. علم کس کی مانے؟ کہ صاف ظاہر ہے جو اس کا ٹیچر ہے، ٹیوٹر ہے، معلم ہے، مربی ہے، مزکی ہے، اس کی نہیں مانے گا تو کام کیسے چلے گا؟ اچھا بھائی مسلم کس کی مانے؟ کہ جی نہیں یہ ضروری نہیں ہے، امریکہ کی بھی مانے، شیطان کی بھی مانے، آخر سروائیو کرنا ہے. یہاں ذرا سا زور دے دو کہ بھائی مسلم ہے تو اللہ کی مانے. کہ نہیں دیکھو نا جی آپ شدت پسند ہیں، آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، کھلا پن نہیں ہے آپ کے اندر. آپ سوچئے کہ بیٹا باپ کی نہ مانے، پڑوسی کی مانے یا شریکے کی مانے، کیا کہیں گے آپ؟ کہ جی اولاد نالائق ہے. شاگرد استاد کی نہ مانے، کہیں گے نافرمان ہے، جاہل ہے. مسلمان اللہ کی مانے، کہیں گے دیکھو دہشت گرد ہے، روادار نہیں ہے. بیوی خامد
کی نہ مانے، اس کے دوستوں کی مانے، کیا کہیں گے؟ سادہ بات کرتا ہوں اللہ کی قسم، مسلمانوں اپنے ایمان کو آج جانچ لو، معیار پر رکھ کے کسوٹی پر پرکھ لو۔ بیوی، منکوحہ، زوجہ کس کی مانے؟ خاوند کے یاروں کی؟ کس کی اطاعت کرے بیوی؟ کیا کہیں گے ہم کہ جی با اخلاق ہوگی، شریف زادی ہوگی، حلال کی ہوگی تو قسم کی خامت کی مانے گی، اس کی بیوی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی ایسا شخص جو اس عورت کو اچھا کہے جو خامت کی نہیں اس کے یاروں کی مانے؟ سارے کہیں گے بدکار ہے، بے حیا ہے، وفادار نہیں ہے، عزت کی پاسدار نہیں ہے۔ مگر یہی کرائیٹیریا، سٹینڈرڈ، معیار ہم اسلام میں کبھی ٹک کرنے کو تیار نہیں۔ اتبعوا، اللہ اکبر، میرا رب قرآن مجید کی اتنی سادہ زبان، اللہ کی قسم، اللہ کہتا مانو، کس کی مانو؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، قرآن، اس کی مانو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، حکم میں اگر صرف ایک سائیڈ ہو اور مخالف جانب ذکر نہ ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی ایک حد تک چھوٹ کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نہیں چھوڑی، اتبعوا ولا تتبعوا، اللہ کی مانو اور اللہ کے سوا جو تم نے اپنے دوست اختیار کیے ان کی مت مانو۔ کسی قسم کی کوئی مفر کی گنجائش، کوئی پتلی گلی، کوئی راستہ میرے رب نے چھوڑا ہی نہیں۔ بڑا صریح حکم ہے قرآن مجید کا۔ او اسلام آبادیوں، ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ جو قرآن حدیث کا ہے وہ مسجد کے اندر، اسمبلیوں، پارلیمنٹوں، سینٹوں میں، کچہریوں، ایوانوں، دیوانوں میں، عوامی اداروں، ملکی انفراسٹرکچر میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ کی قسم یہ بھی جہالت ہمیں کافر کی مان لینے سے ہی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دیا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ حکم قائم کر، ادارہ حکومت اسٹیبلش کر، بینہم، انسانوں کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالی نے آسمان سے اتارا اس کے مطابق۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔
ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات واضح فرمائی کہ ہم نے جو انزلنا کے تحت اتارا وہ تمہارے سارے اداروں، دفتروں، افسروں، قلمدانوں، زبانوں، بیانوں، گردنوں، دماغوں، سروں پر ایک ایک چیز پر ٹوٹل کمانڈنگ کنٹرولر اسلام. اور تبعیت نہیں، تبعیت اللہ کی قسم لفظ عربی کا تبعیت، اتبعوا، اتبع الناس لکم تبع. اثرات جب آتے ہیں نا تو کوئی طبقہ، شعبہ، حصہ بھی معاشرے کا یلغاروں سے، ان طوفانی یلغاروں سے بچتا نہیں ہے. تبعیت، تبعیہ کے معنی فالو کرنا غیر اللہ کو. قرآن مجید کے علاوہ دنیا کے سارے نظاموں، نصابوں، کتابوں، قانونوں کو تبعیہ. اللہ اکبر. ہم بہت کم شاید کوئی پرسنٹیج میں نہیں دے سکتا اللہ کی قسم ان طالب علموں کی جو تبعیہ کو جانتے ہیں بمقابلہ سلفیہ. ہمارے دینی طالب علموں میں، مولویوں میں، مفتیوں میں، عالموں میں بڑا لفظ چلتا ہے سلفیہ. بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں سلفیت کے، اور کچھ نہیں جانتے ہوتے ہم کہ سلفیت کس کو کہتے ہیں. 99% ہماری اسلامی حوالے سے جہالت اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی ساری قوتیں، صلاحیتیں، اپنا منبر، اپنا محراب، اپنی جماعت، اپنی دعوت سب ما بین المسلمین روک کے رکھی. ہم نے کافروں کو، دشمنوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنے سامنے اپنی ٹکر پر رکھا ہی نہیں. آپ میری بات پہ بیٹھ کے غور کر لیجئے. میں جانتا ہوں میں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، کتنی ہولناک اور خوفناک ہے. ہمارے دینی طبقے میں اس سے کتنی ہلچل مچ سکتی ہے. ہم یہ بالکل سمجھتے ہی نہیں کہ سلفیت کا لفظ، اس کے معنی، اس کا روٹ، اس کا مدعا، تقاضا کیا ہے. کیونکہ ہماری ساری اسلامی کوششیں مسلمانوں کے دائرے کے اندر بند. یہ ہمارا ذہن ہی نہیں بچا، نہ حنفی کا، نہ شافعی کا، نہ اہل حدیث وہابی کا، کہ یہودی، عیسائی، ہندو، تورات، انجیل، زبور، صحف والے، یہ منسوخ، محرف، مبدل کتابوں والے، یہ شاستر، گرنتھ، وید، ان کے دعوے کرنے والے، یہ پنڈتوں، گرجوں، مندروں، پادریوں، گرو نانکوں کے ساتھ میری کوئی ٹکر ہے؟ اللہ کی قسم یہ ذہن ہمارا بچا ہی نہیں. آپ 1 دہائی، 2 دہائی، 3 دہائی، 50 سال، 70 سال پیچھے جا کے ہندوستان میں چلے جائیں، بننے کے بعد پاکستان میں آ جائیں، جتنے ہمارے دینی حلقے ہوں گے سب ما بین المسلمین، ایک محدود چھوٹا دائرہ، پوری بڑی بڑی قوتیں مفتیان و شیخ الحدیث کو وہیں صرف کر دیں.
بھائی وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مسلمانوں کے اندر کی خرابیاں، کوتاہیاں، غلطیاں 1433 سال کے اندر فتنے، بدعتیں، شرارتیں، جہالتیں، شیطان کی کوششیں، ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کا مسلمانوں کے اندر کی نیٹ ورکنگ میں گھس کر اختلافات کو ہوا دے دینا، مسلک و فرقے بنا کے امت کو توڑ دینے کی کوشش کرنا، یہ بلا شبہ بہت بڑا ڈیسک ہے، پر یہ ایک ڈیسک ہے محدود۔ تیرے اصل دشمن کون؟ بڑی سادہ بات ہے، شریکہ بھی مخالف ہوتا ہے اور دشمن بھی مخالف ہوتا ہے، غیر بہت دور کے اغیار کی دشمنی اور رشتہ دارے کی چچا، تایا، پھوپھی، خالہ زاد، فرسٹ سیکنڈ کزنز کی شرارتیں، مخاصمت، مخالفتیں، یہ دونوں دائرے ہیں۔ اسلام آج کہاں کھڑا ہے؟ آج اسلام پر سب سے بڑا حملہ، سب سے بڑا حملہ کیا ہے اسلام پر؟ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا حملہ تبعیت کفار ہے، تبعیت کفار، کافر کی اطاعت کرنا، کافر کو ماننا، اسلام کو، قرآن کو، مسلمان کو، مولوی صاحبان کو، مفتیان کو، مدارس و مساجد، سب کچھ ایک طرف، کافر بے ایمان، اس کا کوآپریشن، اس کے ساتھ تعاون، اس کے ساتھ تمہارا اندھا فالو کرنا، سب سے بڑی دشمنی آج مسلم امہ کی ہے۔ آپ آئیے دیکھ لیجئے، زندگی کے جتنے شعبے عالم اسلام، اتبعو کی آیتیں رکھ لو، قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاؤ اور اپنے آج ٹوڈے، اسلام ٹوڈے، پریکٹس آف دا ڈے، تو کون ہے مسلکن؟ میں جی حنبلی۔ تو کون ہے؟ میں حنفی۔ سیاسی طور پر جمہوری، سارے جمہوری۔ انٹرنیشنل ڈیسک پر سارے یو این او کے نوکر۔ مسلمانوں، تم اپنے چھوٹے دائرے میں حنفی، حنبلی، وہابی، اہل حدیث نہ مل کے بیٹھے، نہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، نہ تسلیم کریں، اور آؤٹر رنگ میں، بیرونی بڑے دائرے میں تم سب بالکل کافر، مشرک، یہودی، جو نہ اللہ کو، نہ قرآن کو، نہ محمد ذیشان کو، نہ آسمان کی کسی وحی کو تسلیم کرے، نہ توحید کو قبول کرے، سب اس کے ساتھی۔ آپ سوچ لیجئے، کیا یہ ہماری آج کی پریکٹس نہیں ہے؟ اب کہاں رہ گئی سلفیت؟ جب شافعی، مالکی، حنبلی، وہابی، اہل حدیث، بریلوی سارے سیاست میں کافر کی تبعیت، معیشت میں، اکانومی میں، اقتصاد میں، کاروبار میں، کرنسی میں، بزنس میں، تجارت میں کافر کی تبعیت۔ تعلیم، تہذیب، تمدن، معاشرت، کافر کی تبعیت۔ کیا پڑھو گے کہ جی پڑھنا کیا ہے؟ کانوینٹ میں، مشن میں، ایجوکیٹرز میں، بیکن ہاؤس میں، انگریزی نصاب و نظام تعلیم میں، میٹرک، ایف
FA BA MA PhDs MPhils. اللہ اکبر. اللہ کی قسم ہو میرے بھائیوں بزرگوں، اگر تمہارا کوئی بیٹا یا بیٹی ایجوکیشن میں پڑھتا ہو، قسم اللہ کی ایجوکیشن کے نصاب تعلیم کو دیکھ لو، اور فلسفی کو پڑھ لو، MA ایجوکیشن، MA فلسفی، MA سائیکالوجی، قسم اللہ کی سارے کا سارا کفر، بغاوت، سیکولرزم، اللہ کا انکار، توحید کا انکار، اسلام کا، قرآن کا انکار. ذہن یہ ہے کہ مولوی صاحب فلسفی، سائیکالوجی، ایجوکیشن، ان چیزوں کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ اسلام بیکورڈ، اسلام کتابوں میں، الماریوں میں، غلافوں میں، اس کا کیا تعلق فلسفی سے، سائیکالوجی، اپلائیڈ سائیکالوجی سے؟ بیکن ہاؤس کے نظام تعلیم سے؟ یہ تبعیت ہے، تبعیت. اللہ کی قسم یہ لفظ دو آمنے سامنے رکھو، سلفیت فی التعلیم. بھائی تعلیم میں سلفیت کیا ہے کہ جی اسلام نے جو بنیاد بنائی، تعلیم کو شروع کر اپنے بچے کو پڑھا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اسلامی نظام تعلیم، سلفیت تعلیم میں کیا ہے؟ اپنے بچے کی تعلیم میں اپنا اسکول، کالج، یونیورسٹی اور گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، ہائر لیول، تیری تعلیم کا مقصد اثبات اللہ، اثبات و عقیدت التوحید وحدہ لا شریک، الملک لہ، قدرت لہ، الامر لہ، النہی لہ، الخلق لہ. تیری تعلیم میں سلفیت یہ ہے کہ تیرا پڑھا لکھا نوجوان پروفیسر اور وائس چانسلر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا کی پہلی وحی پر بیس کرے. سلفیت فی التعلیم یہ ہے. والتبعیت فی التعلیم کیا ہے کہ جی نہیں میں اپنے بچے کو صفوں پر مولوی کے پاس بھیجوں، میرا بچہ تو پڑھے گا، لکھے گا، بابو راجا بنے گا، ABC رٹے گا، ٹوئنکل سٹار اکیڈمیوں میں جائے گا، ٹوئنکل ٹوئنکل کرے گا. میرا بچہ مائیکل جیکسن کو، میرا بچہ ابراہم لنکن کو، فورڈ کو، فلانے کو ان کو پریزنٹ کرے گا، ان کو فالو کرے گا. تعلیم میں تبعیت و سلفیت دیکھو. تعلیم، ایجوکیشن، اللہ اکبر. او میرے بھائیوں، ایجوکیشن اللہ کہتا میں نے نبی کو بھیجا، جا پڑھا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. تعلیم میں سلفیت کیا ہے؟ جو جبریل امین نے محمد رسول اللہ کو غار حرا میں اس شاگرد کو جس کو کسی انسان نے نہیں پڑھایا، جس کو آسمان نے فرشتے سے پڑھایا، پڑھائی کی بنیاد بیسک کیا ہے؟ اللہ کی ذات. اقرا پڑھ. کیا پڑھ؟ بسم ربک، پالن والے کا نام پڑھ. الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. السلفیت فی التعلیم، وہ تعلیم جو محمد رسول اللہ نے انٹروڈیوس کروائی، جس کا مقصد، جس کا مطمع نظر، جس کا ہدف اللہ کی پہچان. اقتصاد میں سلفیت کیا ہے؟ اکنامکس میں سلفیت اور اکنامکس میں تبعیت. اکنامکس میں سلفیت آ گئی نا، جو آج نہیں ہے.
وَرَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ اکنامکس میں سلفیت یہ ہے کمانے کے، کھانے کے، کھلانے کے، اکتساب رزق کے، پیسہ جمع کرنے کے، پیسہ خرچ کرنے کے جتنے طریقے وہ جو محمد رسول اللہ کی زبان پر اللہ نے قرآن میں مسلمان کو پڑھائے، حلال معیشت ہو، سود پر نہ ہو، اگر قرض ہو تو ریٹرن بدلے پر نہ ہو، حسنہ پر ہو، ورنہ بیع و شراء پر ہو۔ آدم سمت پلید ہو، نہ اصل زر ضرب شرع ضرب مدت بٹا 100 مفرد مرکب سود ہو، نہ IMF ورلڈ بینک اور بینکنگ کونسل ہے۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ اقتصاد میں سلفیت کیا ہے؟ اکل الحلال، وہ کھانا، لقمہ کمانا، پیٹ میں ڈالنا، جیب میں ڈالنا جس پر آسمان، قرآن، محمد ذیشان راضی، جس میں استحصال نہیں، استغلال نہیں، ملٹی پلائی کر کے مارک اپ، مفرد مرکب سود نہیں۔ سیاست میں سلفیت کیا ہے اور سیاست میں تبعیت کیا ہے؟ اتبعوا کے تحت سیاست میں کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ اہل حدیث کبھی سوچتا ہے، جو سلفیت کے دعوے کا ٹھیکہ لیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جب میں جمہوریت پلید پر اعتقاد کروں گا، بلیو کروں گا، ایکٹ اپون کروں گا، جمہوریت میں الیکٹورل کالج کا پرنسپل بنوں گا، ممبر بنوں گا، انتخاب لڑوں گا، لوگوں مجھے آگے کرو، مجھے ووٹ دو، مجھے کرسی دو، مجھے اقتدار دو، میرے نام پر ٹھپا لگاؤ۔ جب میں اپنے آپ کو طلب اقتدار میں، طلب حکم میں، عوامی نظاموں کو، ایڈلٹ فرنچائز کو، بالغ رائے دہندگی کو، میجورٹی رول کو سامنے رکھوں گا تو تبعیت ہے کہ سلفیت؟ ہم سمجھتے ہیں سلفیت و آمین، رفع الیدین، سورۃ الفاتحہ اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اللہ کی قسم یہ کافروں کے نظام ایویں نہیں کامیاب ہوئے۔ پارلیمنٹ دہلی میں بھی ہو ہندوستان میں، اور پارلیمنٹ پاکستان میں، اور پارلیمان مقدس ہو، اور کانسٹیٹیوشن کو ہم ماتھے ٹیکے جائیں، دستوروں کے تقدس مانے جائیں، قرآن پر حملے کرے کافر اور مسلمان کان میں روئی ٹھونس لے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں مولوی صاحب سیاست میں سلفیت کیا ہے، ہمیں بتائیں۔ سیاست میں سلفیت نبوت کی جانشین خلافت، خلافت کی جانشین امارت، امارت و خلافت کے مضبوط بازو وار پر دعوت و جہاد۔ سیاست میں سلفیت کیا ہے؟ الدعوت والجہاد، الامارت الشرعیت والاسلامیہ، لکی تقیم الخلافت الاسلامیہ علی وجہ الارض۔ نہیں سمجھتے ہم، بہت چھوٹے چھوٹے اللہ کی قسم مفہوم لیے ہم نے،
ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ اسلام محراب و ممبر و مسجد کے اندر کے لیے نہیں ہے، اسلام انٹرنیشنل چوراہوں کے لیے ہے، جہاں یورپ کے ملک ملتے ہوں، جہاں ایشیا اور یورپ کے سنگم بنتے ہوں، جہاں افریقہ اور امریکہ کے درمیان چوک بنتے ہوں۔ اسلام اللہ کا دین ان چوکوں کے لیے، ان چوراہوں کے لیے، ان کراس روڈز کے لیے جو ساتوں بر اعظموں پر انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں لائے۔ سیاست میں سلفیت یہ ہے۔ جی نہیں مولوی صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، انہوں نے تو رات معاہدہ کر لیا ہے، جو کل ایک دوسرے کو قاتل کہتے تھے آج وہ 6 وزارتوں پر دلالیاں لے کے پھر گڈی چڑھا رہے۔ ہائے ہائے، اللہ کی قسم میرے رب نے حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، مسلمانوں اتباع کرنا اس کی جو اللہ نے اتارا، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت فالو کرنا، مت اتباع کرنا قرآن کے سوا اپنے اپنے دوستوں کو آج کہ جی نہیں نہیں یورپ ہمارا دوست ہے، کامن ویلتھ کے ہم ممبر ہیں، اس کی مانیں گے؟ آیت پڑھ اور اپنا بیان دیکھ۔ پاکستان کا خارجہ داخلہ کا نوکر کیا کہے گا؟ کہے گا کامن ویلتھ، دولت مشترکہ ہمارے دوست۔ اللہ کیا کہے گا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، مسلم قوم، مسلم امہ اللہ کے قرآن کے سوا اپنے دوستوں کی نہ ماننا۔ ہم العدو، وہ دوست نہیں دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے ڈر، ان سے بچ۔ ہائے ہائے، ایک غلطی ٹھڈا جو لگ جاتا ہے نا صدیوں پر جا چل جاتی ہے بات۔ اللہ کی قسم مسلمان نے جو ٹھڈا کھایا آج دیکھ لو، ڈرائنگ روم، بیڈ روم، لیونگ روم، کامن روم، کلاس روم، پارلیمنٹ، اسمبلی، سینٹ، نمائندہ ادارے، فرد کے، افراد کے، ملکوں کے، صوبوں کے، وفاق کے، اللہ کی قسم سارے کے سارے کوڑا کرکٹ انفراسٹرکچر، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء کی بغاوت۔ میرے پاک نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ تم ضرور پیچھے چلو گے اپنے سے پہلی قوموں کے طریقوں کے۔ قبلکم کون سے تھے؟ نیٹو۔ محمد الرسول اللہ کی اس حدیث میں قبلکم سے کون مراد ہے؟ رومی، یہودی، عیسائی۔ لَتَتَّبِعُنَّ، میرے نبی نے صاف وعید شدید تنبیہ فرما دی، شیطان تم کو ورغلائے گا، تم ضرور فالو کرو گے سنن من، ان کے طریقوں کا، کانا قبلکم، جو تم سے پہلے دنیا میں آسمان سے جورسڈکشن پر متعین تھے۔ وہ کون تھے؟ اول عیسائی، اس سے پیچھے یہودی۔ اللہ کی قسم آج دیکھ لو پاکستانیوں، اپنا کوئی ایک ڈیسک پکڑ لو، ایک ڈیسک، اس ڈیسک پر چلو، دیکھو تم نے قاعدے، قانون، دفتر، افسر، سیکشن افسر، اسٹیبلشمنٹ، ملکی ادارے کیسے کھڑے کیے؟
سب کے سب جو برطانیہ پلید نے، انگلستان نے، بے ایمان نے، ظالم نے، کولونائزر نے، مقبوضاتی نظام لے کے آنے والا پلید انگریز، اللہ کی قسم تیرے سکول سے اسمبلی تک، دفتر تک، افسر تک، کچہری تک، سب کچھ ان کے طریقے پر۔ مولوی کو ہم نے سمجھا کہ کچھ آیتیں پڑھا کے روحانی، اچھا روحانی کا لفظ بھی بڑا سنگین ہے۔ اس کا کیا معنی؟ کہ ایسا عمل جس کا پریکٹیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے روحانی ٹھیکہ دیا اسلام کو، جسمانی نہیں۔ دل کا۔ پھر کیا بولتے ہیں کہ جی نہیں مولوی صاحب دیکھو نا جی، مذہب تو اپنا اپنا ہے، تیرا بیڑا غرق۔ اگر مذہب اپنا اپنا ہے تو قرآن کیا کرتا ہے دنیا میں؟ محمد الرسول اللہ کی بعثت، آمد، نبوت، شریعت، دعوت، حلال حرام، اللہ رب العزت کا یہ ادارہ پھر کس کام؟ اگر تیرا یہ فلسفہ ہے کہ مولوی صاحب فلسفی، سائیکالوجی، ایجوکیشن، سیولائزیشن مجھے یہ کہتی ہے کہ نہیں مذہب کا معاملہ ہر کسی کا اپنا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ او جاہل انسان، یہ بے وقوفی کی بات نہ کر۔ میرا رب قرآن میں کہتا ان الدین عند اللہ الاسلام، اپنا اپنا مذہب نہیں، میرا دیا ہوا مذہب، ڈیوٹی باؤنڈ۔ کہ جی نہیں مذہب کا معاملہ ہر کسی کا اپنا۔ اللہ کی قسم قرآن اس ٹاپک کو چھوڑتا نہیں، صاف کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک مذہب اللہ نے مقرر کیا اسلام، یس، باقی نو۔ آپ کہیں گے یہ نو کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں اگلا ٹکڑا آیت کریمہ کا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ کہتا جو میرے دیے ہوئے اسلام کے سوا کوئی مذہب چلانا چاہے گا میں چلنے نہیں دوں گا۔ وَمَن يَبْتَغِ، اور جو چلائے گا، ڈھونڈے گا، ایڈاپٹ کرے گا، آپشن دے گا غیر الاسلام، اسلام کے سوا، دینن، کوئی اور روحانی ٹھیکہ، اللہ کہتا لن یقبل منہ، میں اس کو ایکسپٹ نہیں کروں گا، اس کو میں چلنے نہیں دوں۔ اللہ کے واسطے اپنے عقیدے، اپنا عمل۔ عقیدے کا معنی نظریہ، عمل پریکٹیکل۔ باپ بیٹا، خاوند بیوی، صدر وزیر اعظم، جج افسر، انتظامیہ مقننہ عدلیہ، شعبہائے ملک، من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ میرا رب کہتا ہے اگر تم میرے دیے ہوئے ٹریک کو چھوڑو گے میں چیلنج قبول کر کے تم سے لڑوں گا، نہیں چلنے دوں گا۔ فلن یقبل منہ، تاکید کے صیغے کے ساتھ قرآن کہتا ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے بہت سے بھائی اجی مولوی صاحب اسلام تو محبت سے پھیلتا ہے۔ اچھا بھائی پھر یہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کیوں نہ فرمائی؟ تجھے اس راز کا پتا ہے کہ اسلام محبت سے پھیلتا ہے؟ یہ اتنا بڑا راز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس راز سے ناواقف رہے. آپ نے دیکھا نا یہ مومو ٹھگنی باتیں چلتی ہیں اور اسلام آبادوں میں زیادہ چلتی ہیں کیونکہ یہاں وہ اسلام کو زیادہ برباد کرنا چاہتے ہیں. دیکھو نا حافظ آباد جو کوئی قصبہ ہوگا وہاں کا انوائرمنٹ کتنا مختلف ہوگا اس اسلام آباد سے جو فیڈرل کیپٹل. یہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ شدید مولوی ہوتے ہیں آرتھوڈکس قسم کے. نہیں نہیں نہیں، اسلام محبت سے پھیلا ہے. اچھا بھائی، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کم تھی؟ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر طلحہ و زبیر تیری اس نظریہ محبت کے عالم نہ تھے؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے محبت نہ کرتے تھے؟ ابراہیم و نمرود کے درمیان محبت کیوں نہ تھی؟ فرار خود کرنا ہوتا ہے، دل میں کافر چنگا لگتا ہے، اس کی لیونگ، اس کا لائف سٹائل، اس کا ڈائلاگ، اس کا ڈریسنگ، اس کا کلچر ذہنی طور پہ پورا ہم نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے. اب جب قرآن کی بات آتی ہے ہمیں اچھی نہیں لگتی کیونکہ ہمیں کافر، اس کی تعلیم، اس کی تہذیب، اس کی تبعیہ، ہمارے اندر سلفیہ نہیں. سلفیہ کے کیا معنی یاد رکھو، سلفیہ کے معنی محمد رسول اللہ نے دنیا کیسے چلائی، یہ ہے سلفی. سلفیہ کے معنی محمد سید الانبیاء نے حکومت کیسے قائم کی. سلفیہ کے معنی ابو بکر صدیق خلافت اسلامیہ اسٹیٹ کے شعبے کیسے چلائے، یہ سلفی. سلفیہ کے معنی اسلام نے کلچر، سیولائزیشن، سوشل سیٹ اپ، سوسائٹی، رہن سہن کیسے انسٹال کیا، سلفیہ. تبعیہ کیا ہے؟ اتبعوا کی بغاوت. کافر نے کلچر کیسے دیا؟ گڈ مارننگ کہنا ہے، گڈ ایوننگ کہنا ہے، گڈ آفٹر نون کہنا ہے. کپڑا، لباس، وضع قطع، رہن سہن، بود و باش، تہذیب، تمدن، کلچر، کانسٹیٹیوشن، پارلیمنٹ، اسمبلیاں، سینٹ، قانون، حدود، تعزیرات، انتظام، سب کچھ کافر نے کیسے کیا، یہ تبعیہ. آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے اللہ کی قسم چھوٹا سا پاکستان ہے، اس پاکستان میں کوئی 6-7 قسم کے نظام ہائے حکومت و اسٹیبلشمنٹ چلتے ہیں. بھائی اتنے سارے کیوں چلاتے ہو؟ کہتے ہیں جی ابا جان ہمارے جو ہے نا انگریز بے ایمان، انہوں نے یہ سارے یوں ہی چلائے. وزیر اعلیٰ بھی ہوگا، بھائی صوبے میں وزیر اعلیٰ تھوڑا ہے، ماڑا رہندا ہے؟ نہیں جی گورنر بھی ہوگا. کیوں جی گورنر کیوں ہوگا؟ کہ جی نہیں نہیں یہ نظام ہے. مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا، وہ گورنریٹ ہے، وہ پریزیڈنٹ کا ادارہ ہے، یہ پرائم منسٹر کا ادارہ ہے، یہ صوبائی اور قومی ہے، وہ فلانا. ایک ایک چیز اللہ کی قسم، ایک ایک چیز، سطر سطر، حرف حرف سلفیت کو چھوڑ کے کافر کی تبعیت میں مسلم امت ڈوب گئی. نتیجہ کیا ملا؟ ذالک هو الخسران المبین. اللہ کہتا اچھا پھر تم میرے ساتھ متھا لگائے گا تو تو اپنا امن، عدل، انصاف، خوشحالی، بجلی، پانی، گیس، وسیلہ، سارا چادر، چار دیواری، سارا کچھ لے لے گا؟ لے کے دکھا. ہائے ہائے، اللہ کی قسم اچھا باپ نالائق اولاد کو کہتا ہے فلانے فلانے بدماشوں سے، محلے کے اوباشوں سے، غنڈوں سے، سمگلروں سے نہ مل. چودھری کھاتا پیتا 4 پیسے محنت کر کے کمائے، اولاد پیدا کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو روکتا ہے، اس کو پکڑتا ہے تاکہ وہ بچ جائے.
وہ نالائق اولاد دھکے دے دے کے باپ کو رسے توڑوا توڑوا کے بھاگتے ہیں، انہی اوباشوں، اسمگلروں، ڈرگ ٹریفکر، ہیروئن چی، آخر کار ساری جائیداد بھی بک جاتی ہے، عزت نام کو بٹا لگ جاتا ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ خسران مبین ہے آج ہم مسلم امہ کے ملکوں میں، کافر بے ایمان کی تبعیت میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، حدیث، سلفیت کو چھوڑ کر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا یہ سلفی ہے، کیا معنی؟ یہ اونچی آمین کہتا ہے، یہ رکوع کے بعد اٹھ کے رفع الیدین کر لیتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ اور نہیں، اللہ کے بندے نہیں سمجھا معنی، نہ مولوی کو پتا نہ طالب علم کو۔ اللہ کی قسم سلفیت بمقابلہ تبعیت، تبعیت کے معنی کافر کو فالو کر۔ آپ دیکھتے نہیں، ماں چھوٹے بچے کو بناتی سنوارتی ہے، اس کو نکر پہنائے گی، تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو لانگ نکر پہنائے گی، بی اس کو پائجامہ پہنا دو، شلوار قمیض پہنا دو، کہتی نہیں، وہ شرٹ ہوگی، وہ شرٹ ہوگی، پھر بالوں کا ہیئر اسٹائل ہوگا، پھر وہ اس کو سجائے گی، سنوارے گی اور خوش ہوگی، دیکھے گی کہ جیسے ٹی وی میں بچے آتے ہیں نا، بیکن ہاؤس کے یہودی کے گھر کے بچے، میرا محمدی کے گھر کا بچہ ویسا ہوگا۔ تبعیت اتنا بڑا کینسر ہے، اللہ کی قسم، ہیپاٹائٹس سی تو کوئی خطرہ ہی نہیں جو کافر کی تبعیت بمقابلہ سلفیت اسلام۔ آپ دیکھتے نہیں، بچے پنجابی کے، پنجابی گھر، ماں بھی پنجابن، باپ بھی پنجابی، روٹی اچھی کھاتا رہتا کسی سیکٹر میں، آنے والا آئے گا بچہ کہہ کہ پاپا انکل آئے ہیں، اب وہ اپنے باپ کو بھی پاپا، آنے والے کو بھی چچا نہیں انکل۔ ماں سے کہے گی موم آنٹی فلانی آئی، آدھا جملہ جو وہ بھی بول نہیں سکتی بیٹی یا بیٹا، وہ اردو میں ہوگا، بیچ میں ورڈنگ، ٹائٹل نیمز، تبعیت کے مارے ہوئے ٹبر۔ اس میں ماں بھی خوش ہوتی، نہیں میرا بچہ موڈ، میرے گھر کی اچھی ریپیوٹ، یہ پنجابیوں کا گھر نہیں ہے، یہ الٹرا ماڈرن ہے۔ تہذیبی غلامی ہے اللہ کی قسم، جو ہماری رگ و ریشے میں، ہمارے جسم کے اندر ایسے سرایت کر گئی، جس کے نتیجے میں ہمیں اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس سے ہمیں ہیبت آتی ہے۔ نہیں مولوی صاحب، آپ کا انداز بڑا سخت ہے۔ ساری دنیا کے وسائل قسم اللہ کی مسلم دنیا کے پاس، اور ساری دنیا کی محکومی، محرومی، غلامی، پسماندگی مسلم دنیا کے پاس۔ عقیدے کی قوت کے باوجود انتہائی کمزوری اور غلامی مسلم امت کے پاس۔ اللہ نے فرمایا اتبعوا، اس کا علاج کیا ہے؟ ایک حکومت گلارو، دوسری لے آؤ، بیچ میں سے توڑ کے نئے معاہدے کر کے دلالی کر کے حکومتیں چینج کرنے سے کچھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اگر مرض کو جڑ سے پکڑنا چاہتے ہو تو کافر کی تبعیت چھوڑ کر قرآن مجید کی اطاعت و اتباع اختیار کرو۔ وما علی الا البلاغ۔